إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حضرات، اس وقت انسانی رویہ، انسان کی سوچ بچار، انسان کے ارادے، انسان کے عزائم اس ٹھپ پر چلتے ہیں کہ اگر کوئی دنیاوی فائدہ ہوا تو دین سے تعلق کی مضبوطی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے، فائدہ نظر نہ آئے تو انسان کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا ہے. رب کریم نے قرآن کریم میں حالت بیان کی کہ انسانی طبیعت مزاج میں یہ چیز رہتی ہے، مادہ پرستی اگر غالب ہے تو جب تک دین سے فائدہ ہوگا، دین سے وابستگی کا اظہار ہوگا، اور اگر دین سے فائدہ نظر نہ آئے تو دین سے وابستگی اور بیداری نہیں رہ جائے گی، بیداری کا اظہار ہوگا. بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ بہت سے لوگ جو ان کا دین اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا تھا، دیہات سے آتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ اچھا دیکھیں دین سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ان کے حساب سے مالی فائدہ ہوا، مثلا گھر میں بچہ پیدا ہوا، جانور سے بچڑا پیدا ہوا، یا مال غنیمت سے حصہ مل گیا تو مطمئن ہو جاتے تھے، کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، دین سے جڑنے کے بعد ہمیں یہ مادی فائدہ ہوا، دین میں بھلا ہے، دین میں قائم رہو. اور اگر ان کے زعم کے خیال کے برخلاف سب کچھ ہوا تو کہتے یار اس دین سے اختیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورتحال کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انسان کی طبیعت مزاج میں اگر مادہ پرستی ہوتی ہے، اگر اس کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ دین سے وابستگی کا مظاہرہ کرتا ہے. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں بالکل کنارے رہ کر کے، آخری صف میں ایج پر ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، مطمئن رہیں گے، اور اگر توقع کے مطابق ان کو فائدہ نہ ہوا تو پیٹ پھیر کر بھاگ جایا کرتے ہیں. یہی انسان کی کہانی ہے. اس آیت کو اگر آج سامنے رکھ کر انسانی عمل سوچ بچار کا جائزہ لیا جائے تو آج صورتحال یہی ہے کہ انسان کی جتنی وابستگی دین سے ہے مفاد کی بنیاد پر بنتا چلا جا رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آج دنیا داری کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹائٹل یہ ہے کہ دین کا سنہرا عنوان قائم کرو، دین کی بنیاد پر کامیابی کرنے کی کوشش کرو. جتنے نکھٹو قسم کے ہوتے ہیں، جتنے کامچور قسم کے ہوتے ہیں، جتنے جلدی پیسہ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، ہر جگہ دین کا عنوان لگائیں گے، کہیں الفیر کے نام پر، کہیں دین کے نام پر، کہیں خیرات کے نام پر، کہیں دوسروں کی تعلیم کے نام پر، کہیں تربیت کے نام پر. یہ صورتحال موجود ہے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسے لوگوں پر منطبق ہوتی ہے جو غرض مندی کی بنیاد پر، خود غرضی کی بنیاد پر اپنی ساری سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں خسرت دنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین. جہاں اخلاص نہ ہو عمل میں، جہاں نیتیں درست نہ ہوں، جہاں فکر و خیال میں پاکیزگی نہ پائی جاتی ہو، جہاں لوگ اپنے غرض کی خاطر دین کا حوالہ دیں، ٹائٹل لگائیں، کہا ایسے لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. وذالک هو الخسران المبین. اور سب سے زیادہ واضح نمایاں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی
دین سے مطلب کی بنیاد پر لگاؤ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر جائزہ لیا جائے تو آج جس طرح انسان خود غرضی کا شکار ہو گیا ہے، اپنی خود غرضیوں کو ہر چیز میں داخل کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی صفر کے نقطے پر پہنچ جاتی ہے، 0 پوائنٹ پر پہنچ جایا کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی اخلاص ہے۔ اگر اخلاص موجود ہے تو انسان کی ساری محنتیں اور کوششیں کارآمد ہوتی ہیں، مفید ہوتی ہیں، لیکن اگر اخلاص موجود نہیں ہے تو پہاڑ برابر نیکیاں کر جائے، 0 ہونے میں کوئی دیری نہیں لگتی ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور جاننا انسان کے لیے سب سے پہلا سبق ہے۔ اس لفظ کو اتنا زیادہ بولا جاتا ہے، ایسا ہو گیا جیسے اس کے معنی ہی ختم ہو گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کے لغوی شرعی معنی سے لے کر کے اس کے تقاضے، اس کے مفاہیم، اس کے ثمرات سب کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے تنقیۃ الشیء و تہذیبہ۔ لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا، کوئی کسی چیز کی ملاوٹ نہ رہ جائے، اور شرعی طور پر یہ کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کریں، اللہ کی محبت میں کریں، اللہ کی اطاعت کے ذریعے کریں، اور اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو، اس میں بدعت نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں مکر نہ ہو، اس میں فریب نہ ہو، اس میں دجل نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، تب جا کر کے کام اور کوئی بات اخلاص کا ٹھپا لگتا ہے اور سند ملتی ہے یہ کام اخلاص کا ہے۔ تو یہ عملی طور پر انسان کی جو اعمال ہوتے ہیں اس میں اخلاص کیسے ظاہر ہوتا ہے اور کہاں کہاں اخلاص کی کار فرمائی ہوتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد انما الاعمال بالنیات، نیتوں اساس ہوتی ہیں، بنیاد ہوتی ہیں عمل کے لیے۔ اگر نیت صحیح ہے، ارادے صحیح ہیں، بھاونائیں صحیح ہیں، جذبات صحیح ہیں، خواہشات صحیح ہیں، اگر یہ چیزیں صحیح ہیں تو اسی کے بنیاد پر، اسی کی بنیاد پر اگر انسان عمل کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ اخلاص کوئی آسان کام نہیں، اخلاص دل میں آباد رکھنا سب سے محنت کا کام ہے، کٹھن کا کام ہے۔ دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ہر آدمی خود دیکھے کہ دل میں اور ذہن میں کتنی لہریں آتی جاتی رہتی ہیں، کتنے خیالات اٹھتے رہتے ہیں، کتنی آدمی سوچتا رہتا ہے، کتنے خواب و خیال دیکھتا رہتا ہے، کیا چیزیں ہیں؟ اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل میں اگر انسان اپنے دل پہ کنٹرول رکھتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تب اخلاص باقی رہتا ہے۔ اور دل کہاں رہتا ہے؟ جب نیت صحیح ہو، جب دل پاکیزہ ہو، جب دل میں نور ہو دین کا، جب عزائم ہو، جب پختگی ہو، تو وہاں جا کر کے اخلاص ٹکتا ہے۔ ہر قدم پر اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس دل میں خباثت بھری ہوئی ہو، جس دل میں بدنیتی بھری ہو، جس میں ارادے غلط ہوں، جس میں ہر وقت دوسروں کے لیے سازش بھرا ہو، جس میں بغض ہو، حسد ہو، لالچ ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، ایسے دل میں اخلاص نہیں ٹکتا ہے۔ اخلاص ٹکنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دل کو انسان پاکیزہ رکھے، صاف ستھرا رکھے، کسی طرح کی آمیزش اس میں نہ ہونے پائے۔ سب سے بڑی کمائی انسان کی زندگی کی اخلاص ہے، اور اس کے لیے ہم محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ اخلاص غائب ہو جاتا ہے۔ لالچ کا حملہ ہوا، اخلاص غائب ہو گیا۔ ریاکاری کا حملہ ہوا، اخلاص بھاگ جاتا، روٹ جاتا ہے۔ شہرت، نیک ناموری کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوا، اخلاص رخصت ہو جاتا ہے۔ اخلاص کوئی اٹھ کے لیے جماؤ ٹھکانا نہیں ہوتا ہے۔ دل میں ایک مرتبہ آپ نے ٹھان لیا، بس اخلاص آپ کے دل میں آباد ہو گیا۔ اخلاص کو باندھے رکھنے کے لیے، پکڑے رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد دل میں اخلاص ٹکتا ہے، ورنہ ہوا ہو جاتا ہے۔ بس علماء کا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن تک اہتمام کر لے کہ وہ اخلاص کے ساتھ رہے اور اس پر برقرار رہے، تو اس کے دل و دماغ میں حکمت کے، بصیرت کے، نیکی کے، خیر خواہی کے، تقوی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اور اگر اس کو تنہا چھوڑ دیجئے، آزاد چھوڑ دیجئے، تو دل شیطان کی محنتوں کوششوں کا آماجگاہ بن جاتا ہے۔ انسان کو شیطان ہمیشہ لالچ دلاتا رہتا ہے، خواہشات
کی کوکلیں پھوٹتی رہتی ہیں. دل و دماغ میں ہر دم انسان کے وسوسے شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں. جس دل میں اوہام ہوں، توہمات ہوں، شکوک ہوں، شبہات ہو، وہاں اخلاص نہیں ٹکتا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو درست کرتا رہتا ہے، کپڑے کو سجاتا رہتا ہے، باتیں بڑی پتیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، ہر وقت اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ ظاہر کرنے کے لیے کوشش میں رہتا ہے، لیکن دل ویران، دل میں کچھ نہیں. کبھی آدمی اپنے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ 24 مان لیا اگر 24 گھنٹہ کے لیے طے کر لے کہ اتنی دیر میں ہم کتنا اپنے دل کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور کتنا دل کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، تو اندازہ لگ جائے گا. سمجھنا پڑتا ہے. نیتیں ارادے ویسے نہیں بنتی ہیں. نیتیں صحیح اگر ہو تو اس کے لیے ارادہ باندھنا پڑتا ہے، ایمان کا، اذعان کا، توکل کا، جد و جہد کا، صبر کا، رغبت کا، رغبت کا. یہ تمام چیزیں دل کی نیتوں کو درست کرتی ہیں، وہ انسان کے فکر و خیال کو سچا اور صحیح بنا کے رکھتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جدھر دیکھیے دلوں میں یقین آباد نہیں ہے، دلوں میں رغبت آباد نہیں ہے، دلوں میں عنابت آباد نہیں ہے، دلوں میں اللہ کے لیے محبت آباد نہیں ہے. دل کس سے بھرا ہوا ہے؟ مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے، شہرت کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی آج کے زمانے میں چاہتا ہے وہ مشہور ہو جائے، اور مشہور ہونے کے لیے، دکھاوے کے لیے ہر قدم پر دکانیں لگی ہوئی ہیں. فوٹو کھنچوا لو، اخبار میں ڈال دو، سماج معاشرے میں نتائج کرنے لگو، دبنگی کرنے لگو. یہ ساری آج کے زمانے ہر آدمی نیتا بننے کی کوشش کرتا ہے، دبنگی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، زبر دکھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ منفی جذبات اور سنگی جذبات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی چاہتا ہے مجھے لوگ جان لیں، مجھے لوگ سمجھ لیں، مجھے لوگ اچھی طرح پہچان لیں کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. یہ کوئی چیز کا جو جذبہ ہے دکھانے کا، کوئی چیز کا جذبہ ہے اپنے کو بڑا ثابت کرنے کا، یہ سب سے بڑا روگ ہے جو دلوں میں آباد رہتا ہے. بسا اوقات انسان دولت کی لالچ سے محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہوس ہوتی ہے کہ مجھے بڑا مانا جائے، یہ جو ہوس ہوتی ہے مجھے لوگ سمجھیں میں بہت اچھا ہوں، یہ ہوس ہوتی ہے کہ میں بہت بڑا خطیب ہوں، یہ جو ہوس ہوتی ہے میں بہت اچھا عبادت گزار ہوں، یہ ہوس انسان کے لیے نہایت ہی مہلک و خطرناک ہوتی ہے. اور انہی چیزوں کو بچانے کے لیے آدمی جد و جہد کرے تب جا کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. آج سب سے بڑی غفلت انسان کی اس طرف سے ہوتی ہے کہ نیتوں کو درست نہ کر پائے. نیتیں جب تک درست نہ ہوں، اور نیتوں کو یہ حال ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی اگر اخلاص کی بنیاد پر آدھا کھجور خیرات کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ کے برابر اس کو ثواب دے سکتے ہیں، اور اس کو پہاڑ کے برابر اس نیکی کو کر سکتے ہیں. نیت کا یہ حال ہوتا ہے. اور پہاڑ کے برابر اگر آدمی کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لیکن دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، طلب ہو کہ لوگ مجھے سخی مانے، مجھے بڑا مانے، تو وہ زیرو بن سکتا ہے. نیت کا اتنا عمل و دخل ہوتا ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کی مثال دی اخلاص اور عدم اخلاص کی. کہ ایک آدمی عالم ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، وہ اپنے علم سے بھی دنیا کو سیراب کرتا ہے، اپنے دولت سے بھی دوسروں کو کے لیے مفید بن جاتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. دوسرا عالم ہوتا ہے لیکن اس پر دولت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سچا اور صحیح عالم ہوتا ہے، اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو روشنی دین کے دکھاتا ہے، راہ راست پہ لاتا ہے، اور اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کاش اس کے پاس بھی دولت ہوتی اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، وہ بھی ثواب کماتا. تو اس نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے دیتے ہیں جتنا مالدار عالم اور کو دیتے ہیں. یہ نیت کا فرق ہوتا ہے. ایک دوسری مثال بیان کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک خبیث ترین انسان ہوتا ہے، اس کو دولت ملی ہوتی ہے اور دنیا میں اپنے دولت کو صرف فساد کے لیے، بگاڑ کے لیے، انسان کو تباہ کرنے کے لیے، سازش کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. ایک دوسرا جو کنگال ہوتا ہے وہ بھی خواہش کرتا ہے کاش مجھے بھی اسی طرح دولت ملی ہوتی اور میں بھی ایسے اناپ شناپ خرچ کرتا. تو اس بدنیتی کی بنیاد پر اتنا گناہ اس کو مل جاتا ہے جتنا اس مالدار کو، خبیث مالدار کو گناہ ملا ہوتا ہے. نیتوں کا یہ فرق ہوتا ہے. نیتیں ہی انسان کے اعمال کو طے کرتی ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے یا غلط ہونا چاہیے. اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ نیت
اخلاص نیت میں بھی ہوتا ہے، اخلاص الوہیت میں ہوتا ہے، اخلاص تعبد میں ہوتا ہے، اخلاص رغبت میں ہوتا ہے، اخلاص عبادات میں ہوتا ہے، اخلاص اعمال میں ہوتا ہے، اخلاص توکل میں ہوتا ہے۔ جتنے انسان کی بھاونائیں، اقوال، اعمال، افعال ہوتے ہیں، سب میں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاص ہی کی بنیاد پر عمل کو وزن حاصل ہوتا ہے، قبولیت حاصل ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور انسان کسی لائق بن پاتا ہے۔ اور یہ جاننا کیا اخلاص کے لیے شرائط کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، کیا ضروری ہے جس کو کرنا چاہیے، جس کی بنیاد پر اخلاص آپ کے دلوں میں آباد رہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں استمرار ہونا چاہیے، اخلاص برابر ہوتا رہنا چاہیے آپ کے ہاں۔ کسی وقت یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اچھا چلے، اخلاص کی کوئی ضرورت نہیں، چلو دکھاوے لے کر کام کر لیں۔ جہاں استمرار نہیں ہوگا، یہ وقت کی بات نہیں ہوتی ہے اخلاص کے سلسلے میں۔ یہ نہیں کہ صبح اخلاص ہے اور شام کو ریاکار بن جائیں، شام کو ریاکار ہیں صبح مخلص بن جائیں، یا جوانی کٹ رہی ہے تو اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا تو اخلاص کے لیے کوشش کریں۔ نہیں، جب سے انسان مکلف ہوتا ہے عبادات کا، جب سے اس پہ دینی شرعی فریضہ لاگو ہوتا ہے، مثلا 15 سال، تو جب تک قبر میں نہ چلا جائے پورے پیریڈ میں انسان کو اخلاص برقرار رکھنا پڑے گا۔ استمرار شرط ہے۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل اگر اس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہو تو زیرو ہو جایا کرتا ہے۔ انسان اگر 10 سال بغیر اخلاص کے کام کرتا رہے، 10 سال اس کی زندگی زیرو ہو جائے گی، 10 سال اس کی عبادت زیرو ہو جائے گی، 10 سال اس کے صدقات زیرو ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے اندر ایک خفت سوار ہو جائے، اس کو دولت ملی ہو اور وہ دولت خرچ کرتا رہے 10 سال 20 سال اور اس کے اندر اخلاص نہ ہو، صرف دکھاوا ہو، دنیا کو دکھاوا ہو، لوگ سخی کہاں ہیں، 10 سال اس کے برباد ہو گئے۔ تو پہلا تقاضا اخلاص کے لیے ہے، پہلی شرط اخلاص کے لیے ہے کہ اس میں استمرار ہونا چاہیے۔ اخلاص کو برابر اعمال میں، افعال میں، دل و دماغ میں، نیتوں میں، ارادوں میں، بھاوناؤں میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، یہ استمرار ہے۔ اس کے بعد کاملیت ہونی چاہیے، یعنی جتنا پورا دین ہے، پورے دین میں زندگی کی جتنی سرگرمیاں ہیں سب میں اخلاص ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ عبادت کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہے اور صدقہ خیرات کرتے ہیں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، سیاست کر رہے ہیں اس میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں اس میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، گھریلو زندگی گزر رہی ہے اس میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شے میں اخلاص کی ضرورت ہے، پوری زندگی میں اخلاص داخل ہونا چاہیے۔ آپ کیسے کپڑا پہنیں، کیسے شادی بیاہ کریں، کیسے دین چلائیں، کیسے عبادت کریں، کیسے تجارت کریں، کیسے اپنی زندگی معاشی کھڑی کریں، جیسے ملے جلیں، کیسے تعلقات قائم کریں، ہر چیز میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ آزاد نہیں ہے کہ طے کر لیں اپنے طور پر، چلو سیاست دیں گے اخلاص کر لیں گے۔ آج کے زمانے میں جو کرتے رہتے ہیں لوگ، اس کیا حیثیت ہے؟ زیرو ہے وہ۔ آدمی سیاست کرے اخلاص نہیں ہے، زیرو ہے۔ آدمی ادارے قائم کرے دینی، اخلاص نہیں ہے، زیرو ہے۔ آدمی مسجد قائم کرے، اخلاص نہیں ہے، زیرو ہے۔ تو کاملیت کی ضرورت ہوتی ہے، اخلاص مکمل ہونا چاہیے، پوری زندگی میں آپ کے اخلاص داخل ہونا چاہیے۔ جتنی سرگرمی ہے، عبادت کی سرگرمی ہے، اخلاق کے مسائل ہیں، تعامل کا مسئلہ ہے، سیاست کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، گھریلو زندگی ہے، تعلقات ہے لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے، کوئی خاص دائرہ اس کا نہیں ہے۔ دوسری شرط اخلاص کے لیے ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، آپ جانیں دین کو کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہونی چاہیے، کتنا لگاؤ ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہو کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بصیرت ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں دین کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں، یہ علم ہونا چاہیے۔ ورنہ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان رات میں تہجد پڑھتا ہے، دن میں منافقت کرتا ہے۔ آج کے زمانے کی دنیا داری اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ اگر اس علم نہیں ہے، اگر اعمال کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو بس اوقات یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ تجارت میں کیا چیز دیکھنا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تجارت ہے۔ ایسے سرفیرے پیدا ہو گئے ہیں، یا ایسے سرفیرے بہت سے پیدا ہو گئے ہیں اپنے ایلیجنوں میں کہ یہ سرفی منہج کیا ہے، سب صحیح ہے، سب اچھا ہے، جتنے پیدا ہو گئے ہیں، جتنے افکار ہیں، نظریات ہیں، خیالات ہیں، سب سچے ہیں۔ کیا ہے یہ علم کی کمی ہے۔ تو اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے،
شعور بھی ہونا چاہیے، معرفت بھی ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے اعمال کے پیچھے شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو بسا اوقات وہ اندھا بہرا بن سکتا ہے۔ تو یہ صوفیہ کی کہانی ہو جائے گی کہ بڑی عبادت کی، شیطان جاہل صوفی کے پاس آیا بھٹکانے کے لیے، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری عبادت قبول کر لیا ہے، آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے۔ گدھے پہ بٹھایا اور جہاں ربش ڈم کیا جاتا ہے لے جا کر وہاں پھینک دیا۔ تو اگر معرفت نہ ہو، علم، اگر عبادات کے پیچھے، اعمال کے پیچھے، اخلاق کے پیچھے صحیح علم نہ ہو تو صحیح اخلاص نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اخلاص کے پیچھے علم بھی ہونا چاہیے، شعور بھی ہونا چاہیے۔ بس اوقات آدمی جاہل ہے اور خراب کیے چلا جا رہا ہے اور سمجھتا ہے ہم تو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور دل میں بیٹھا ہوا شیطان، لوگ ہمیں خوب صحیح سمجھیں، جانیں، یہ جہالت ہے نا۔ تو علم ضروری ہے اخلاص کے لیے۔ جب تک آدمی کو صحیح شعور نہیں ہوگا دین کا، اس کا اخلاص بھی کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کاملیت کی بات ہوئی۔ چوتھی شرط یہ ہے استدراج ہونا چاہیے۔ استدراج کا مطلب کیا؟ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اگر گر جائیے تو اٹھ جائیے، غلطی ہو جائے اصلاح کر لیجئے، ریاکاری ہو گئی توبہ کر لیجئے۔ اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج اگر نہ ہو تو یہ ہوگا کہ ہر آدمی شروع سے اول تک پرفیکٹ ایک ہی ڈھنگ کا مخلص رہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اخلاص کے سلسلے میں استدراج کا موقع دیا ہے کہ اگر ابھی ریاکاری ہو جائے توبہ کر لیجئے، کبھی اگر غلطی ہو جائے توبہ سدھار لیجئے، کبھی اگر بھٹک جائیں تو سدھار لیجئے، کبھی دل میں اگر غلط جذبے بیٹھ گئے ہیں تو سدھار لیجئے۔ اس کا نام ہے استدراج۔ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے استدراج رکھا ہے کہ آپ کے لیے چانس ہے۔ انسان جانتے ہیں کمزور ہوتا ہے، اور دلوں پر جو اٹیک ہوتا ہے برائیوں کا، عملی اعتبار سے جو ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے، لیکن دلوں پر جو بھاوناؤں پر اٹیک ہوتا ہے عدمی اخلاص کا، ریاکاری کا، وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جو دلوں میں بھاونائیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے سوا فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس لیے اس پر خاص طور پر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے استدراج کی چھوٹ رکھی ہے کہ آپ اگر گڑبڑ ہیں درست کر لیجئے، بگڑ گئے ہیں اپنے آپ کو سدھار دیجئے، کبھی دل میں بیٹھ گیا ہے نفاق نکال پھینکیے، کبھی شہرت ریاکاری کا جذبہ بیٹھ گیا ہے اس کو بھی صاف کر لیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے۔ تو اخلاص میں یہ بہت بڑی چھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کی رعایت ہمارے لیے موجود ہے۔ پانچویں چیز ہے امانت۔ اخلاص کا عمل جب جاری ہوتا ہے انسان کے لیے تو اس کے پیچھے یہ جانے کہ جو کچھ ہے سب چیزیں امانت ہیں۔ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو اس کو امانت جانے۔ امانت کیا ہوتا ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز آپ کے پاس کسی کا دھروہر ہے، رکھا گیا ہے، اس میں آپ ادنا درجے میں تصرف نہیں کر سکتے۔ دین کو ہم اگر اخلاص کو امانت سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ کا حق ادا کرنا ہے ہم اپنے طرف سے تصرف نہیں کرتے ہیں، بندوں کا جو حق ادا کرنا ہے ہم اپنے طور پر تصرف نہیں کرتے ہیں، عبادت کرنی ہے ہم اسی طرح کریں گے جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے اور جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اخلاص کے پیچھے یہ ہونا سمجھیں آپ، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے اوپر کہ جو کچھ بتایا گیا ہے ہم ویسے کریں گے جس طرح اللہ نے اس کے رسول نے بتایا ہے اور ہمیں ہدایت دی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے امانت کا۔ تو اندازہ لگائیں 5 چیزیں اخلاص کے سلسلے میں، اس کے لیے شرط ہے 5 یہ چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کو صحیح طور پر سمجھیں، صحیح شعور ہونا چاہیے، کامل طور پر سمجھیں آپ اس کو، استمرار ہونا چاہیے، امانت اس کو سمجھنا چاہیے، اور استدراج بھی اس کو جانے اور سمجھیں۔ یہ 5 چیزیں جب کامل ہوتی ہیں انسان اس کو جانے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ اخلاص کا مفہوم سمجھے، اخلاص کا فائدہ جانے، اخلاص کے اثرات کیا ہیں اس کو جانے، اخلاص کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس کو جانے، تب انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اخلاص کے بغیر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت، آپ کی وجاہت، آپ کا شکل و صورت، آپ کے چہرے مہرے، آپ کا مقام مرتبہ نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، انسان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، اس کی بھاونائیں کیا ہیں، وہیں سے انسان کا وزن ہوتا ہے، وہیں سے انسان کے عمل کی تقویم ہوتی ہے،
وہیں سے طے ہوتا ہے کہ آدمی جینوین ہے کہ نان جینوین ہے، آدمی صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے، آدمی اصلی ہے کہ نقلی ہے، اسی سے فیصلہ ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ یہ دکھاوے کی دنیا، یہ تصنع کی دنیا، یہ تکلفات کی دنیا میں آج ایسا لگتا ہے جیسے اخلاص کی کوئی قدر و قیمت رہی نہیں گئی ہے۔ کفر کی دنیا، شکوک و شبہات کی دنیا، دکھاوے کی دنیا میں اخلاص کو باندھ کر رکھنا اور اخلاص کو اپنے دل میں آباد رکھنا دنیا کا سب سے کٹھن کام بنتا چلا جا رہا ہے۔ آدمی اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ اخلاص پر اتنا زور دیا گیا کہ اسی کی بنیاد پر انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں یا اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق اس کا کٹا رہتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں آباد ہے اللہ کا خوف، کہ اس کے دل میں شک و شبہات آباد ہیں، اسی سب کچھ طے ہوتا ہے۔ تو اس کے ثمرات بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ثمرہ اور سب سے بڑے فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاص کا کہ آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ ریاکاری ہوتی ہے، انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھاوا ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے۔ سب سے بڑا ثمرہ یہی ہے کہ دین کی اساس یہی ہے، دین کی اساس یہی ہے۔ اعمال افعال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب انسان کے اندر اخلاص موجود ہو۔ دعائیں قبول اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کے اندر اخلاص موجود ہو۔ اگر انسان کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے، ریاکاری ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، توہمات ہیں، شکوک شبہات ہیں، آدمی دعائیں کرتا رہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے، شرط اولی کہ انسان کے اندر اخلاص ہو۔ اگر مخلص انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، دعائیں اس کی قبول کر لی جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان مخلص نہیں ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اخلاص کا بندھن ٹوٹتا ہے تو آدمی حرام حلال رزق اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اخلاص کا بندھن ٹوٹتا ہے تو آدمی کے اندر یقین نہیں رہ جاتا ہے۔ انسان کے اندر اخلاص نہ رہے تو اللہ سے تعلق اس کا ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی ہے، کبھی اس کی اطاعت میں عبادات میں جان نہیں آ پاتی ہے۔ اخلاص اگر رہتا ہے انسان کے اندر تو وہ اس کے دل میں طمانینت بیٹھی رہتی ہے۔ اخلاص جب داخل ہو جاتا ہے دل میں تو ساری برائیاں جو ہوتی ہیں ان کو کھدیڑ دیتا ہے، نکال دیتا ہے دل سے۔ اور جو انسان کے اندر جب برائیاں ہوتی ہیں اسی وقت اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اسی وقت اس کو کبھی چین نہیں آتا ہے، اسی وقت ہمیشہ وہ ہراساں رہتا ہے، اسی وقت اس کے اندر خوف بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن اگر اخلاص موجود ہو تو انسان کے دل میں طمانینت پیدا ہوتی ہے، اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا کے فتنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ آج دیکھیے دنیا جوجھ رہی ہے الجھنوں سے، پریشانیوں سے، توہمات سے، غلط افکار سے، خوف سے، ڈر سے، غم سے۔ یہ انسان کی کل کمائی آج کے زمانے میں۔ انسان آج کے دور میں کتنا بڑا منصب حاصل کر لے، کتنا بڑا مالدار بن جائے، لیکن ہر آدمی آج اس کے اندر توہمات ہیں، خوف ہے، ڈر ہے، ڈر اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے، الجھنوں کا شکار رہتا ہے، اور انہیں الجھنوں کا شکار ہونے کی بنیاد پر اس کی زندگی کی ساری آشائی سے دو کوڑی ہو جائے کرتی ہیں۔ تو طمانینت قلب انسان کو حاصل ہو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب انسان کے دل میں آباد ہو جائے اخلاص تو انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ طمانینت قلب انسان کی سب سے بڑی دولت ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی انسان کو طمانینت حاصل ہو جائے، قلبی اطمینان حاصل ہو جائے تو فقیر رہ کر بھی وہ بادشاہ بن سکتا ہے، شاہی زندگی گزار سکتا ہے۔ دولت کی بنیاد پر انسان کر و فرنے کی زندگی گزار لے لیکن وہ دکھاوے کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان اگر اخلاص اس کے دل میں آباد ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں سکون اترتا رہتا ہے، سکون کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر دکھاوے کی بات نہیں رہ جاتی ہے، غم کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے۔ ہر آدمی انسان کمزور ہوتا ہے، کبھی لالچ اس کو ستاتی ہے، کبھی ڈر اس کو ستاتا ہے، کبھی پڑوس اس کو ستاتا ہے، کبھی گھر اس کو ستاتا ہے۔ غم اور خوف یہی آج کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور یہ چیز کیوں آتی ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اگر اخلاص حاصل ہو جائے تو یہ غم اور خوف کا جو انسان شکار رہتا ہے اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ہر آدمی غور کرے کتنا انسان کو سکون حاصل ہے، ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹولے کہ آج انسان کو کتنا اطمینان حاصل ہے۔ ہمیشہ وہ خوف کی زندگی گزارتا ہے،
یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، تمام مخالف انسان کو ستاتے رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ملک کی سیاست ستا رہی ہے، ملک کی معیشت ستا رہی ہے، ملک کا نظام ستا رہا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر انسان مخلص ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم لکم فیہا ما تدعون. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان اگر اپنے دین پر اخلاص کے ساتھ جم جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے کہ وہ سکون اترتا ہے. فرشتے رحمت اس کے دل میں سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا نہیں. تو یہ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ وہ یہ بھی بشارت دیتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ انسان جس طرح کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے وہ شکار ہوتا ہے غم کا اور حزن کا اور خوف کا. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر دین پر اخلاص کے ساتھ جم جاؤ، قائم ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، آسمانی انتظام ہوتا ہے. انسان کو اس میں کوئی تدخل نہیں کہ وہ انسان کے دل میں سکون اطمینان اتار دیتا ہے. غم اور خوف جتنے ہیں وہ دور ہو جائے کرتے ہیں. اور فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہا دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان فرمایا کہ ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں. ولایت کا مطلب ہوتا ہے آدمی کا کام بنانے والا، آدمی کے لیے ہمدردی رکھنے والا، آپ کے بری وقت میں کام آنے والا، سہارا دینے والا. یہ ولایت میں سارے مانے آ جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے کارساز بن جائیں گے، ہم تمہاری نصرت فرمائیں گے، ہم تمہارے دل سے وحشت کو دور فرما دیں گے، ہم تمہارے اندر جتنا خوف غم ہے سب کو دور فرما دیں گے. یہ اخلاص کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. گئی گزری حالت میں مسلمان اگر کمزور ترین ہو ہندوستان جیسے ملک میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دین کے لیے مخلص بن جاؤ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے سب انتظام کرے گا. نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، تمہارے سارے کام بنا دیے جائیں گے، تمہارے لیے سارے کام بگڑے درست کر دیے جائیں گے. اللہ کی نصرت ہر وقت حاصل ہوتی رہے گی اور کوئی دشمن بھی نہیں تمہیں ڈرا سکتا ہے، نہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کے اعلان ہے. یہ ہوتا ہے اخلاص کا نتیجہ. تو اخلاص کے فوائد ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں. ایک بڑا ثمرہ، ایک بڑا فائدہ اخلاص کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے وہم نکل جاتا ہے، تردد نکل جاتا ہے، شک نکل جاتا ہے، خرافات نکل جاتے ہیں. وہم دنیا آج وہم کی دنیا پہ جی رہی ہے. اگر دین کا توکل، اگر اللہ پر توکل اور دین پر اطمینان اور دین کے لیے جان اور یقین حاصل نہ ہو تو آدمی کے پاس کیا رہتا ہے؟ صرف اوہام رہتے ہیں، صرف شبہات رہتے ہیں، صرف توہمات رہتے ہیں. اور آدمی اگر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ دین پر جم جائے تو سارے توہمات نکل جائیں گے، سارے شکوک شبہات نکل جائیں گے. تیقن کی زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. ایک انسان ہمیشہ علی وجہ البصیرت زندگی گزارے اور کبھی کسی طرح کے بھٹکے نہیں، گمراہی میں نہ بھٹکے، شبہات میں نہ بھٹکے، اوہام و خرافات میں نہ بھٹکے، اس کے دل میں شک و شبہ نہ رہے، وہ سب سے کامیاب زندگی ہوتی ہے. ایک مسلمان کی زندگی دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو تیقن حاصل ہوتا ہے، بصیرت حاصل ہوتی ہے. اللہ وجہ بصیرت جانتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور جب انسان کے پاس اخلاص نہ ہو، تیقن نہ ہو تو بھٹکتا رہتا ہے. یہ کریں کہ وہ کریں، یہ کریں کہ وہ کریں، یہ صحیح کہ وہ صحیح، ان کے پیچھے چلیں ان کے پیچھے چلیں. ہمیشہ انسان بھٹکتا رہتا ہے، ہمیشہ انسان توہم کے شکار رہتا ہے. لیکن جب اس کے اندر یقین و اخلاص پیدا ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں اجالا پھیل جاتا ہے، اس کے دل میں روشنی بیٹھ جاتی ہے. وہ اللہ وجہ البصیرت زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. بھی جو قدم اٹھاتا ہے صحیح راستے پر چلتا ہے، صحیح قدم اٹھاتا ہے. لیکن جس کو یہ چیز حاصل نہ ہو بھٹکتا رہتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی مقصد دنیا حاصل کرنے کے لیے، کبھی لالچ کبھی خوف، ان تمام چیزوں کو ستاتی رہتی ہیں. تو اخلاص کا ثمرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی راہ متعین ہوتی ہے، منزل متعین ہوتی ہے، نتیجہ طے ہوتا ہے، ثمرات طے ہوتے ہیں. اخلاص کے نتائج ہوا کرتے ہیں، اخلاص کے ثمرہ انسان کے سامنے آتا رہتا ہے. اخلاص کا ایک بڑا ثمرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی آخرت سنور جاتی ہے. ثمرہ نتائج جو ہوتے ہیں کام کے وہ واضح رہتے ہیں، طے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہونے والا ہے. اسی کے ساتھ جب انسان کے اندر اخلاص ہو تو سماجی زندگی میں
لوگوں کے تعامل ساتھ انسان جو تعلق برقرار رکھتا ہے وہ تعلقات سے ہی ہوتے ہیں. آدمی جب جھوٹ بولے گا تعلق بگڑیں گے نہیں بگڑیں گے؟ ریاکاری کرے گا تعلق بگڑیں گے کہ نہیں بگڑیں گے؟ دھوکہ دے گا تعلق بگڑے گے نہیں بگڑیں گے؟ لیکن جب اخلاص ہو ایک انسان کے اندر، اگر وہ مخلص ہوتا ہے تو دنیاوی زندگی میں انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات درست رہتے ہیں. جتنا اخلاص ہوگا گھر میں، سماج میں، معاشرے میں، اتنے زیادہ سماج سدھرا رہے گا، گھر سدھرا رہے گا، فرد سدھرا رہے گا. اور جہاں اخلاص نہ ہو، دکھاوا ہو، جھوٹ ہو، مکر ہو، سازش ہو، حسد ہو، کینہ ہو، دوسروں کے لیے بدخواہی ہو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اخلاص نہ ہوتا ہے تو ساری چیزیں انسان پر اٹیک کرتی ہیں، انسان کی سیرت پر، انسان کے کردار پر، انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل پر، ان سب کا اٹیک ہوتا ہے اور تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں. آج اندازہ لگاؤ، آج ایک گھر میں بھائی بھائی کے درمیان تعلق درست نہیں رہتے ہیں. غور کیا کبھی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اخلاص کے فقدان کی بنیاد پر سب ہوتا ہے. آدمی کے اندر یہ اخلاص موجود نہ ہو، اس کی تعلقات ہوتے ہیں بیوی سے نہیں صحیح رہ سکتے ہیں، اپنے بھائی سے نہیں صحیح رہ سکتے ہیں، اپنے ماں سے صحیح نہیں رہ سکتے ہیں، اپنے باپ سے صحیح نہیں رہ سکتے ہیں. آج لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بیٹا باپ میں لڑائی ہے، بیوی شوہر میں لڑائی ہے. یہ جنگ و تجال، یہ لڑائیاں، یہ فتنے، یہ فساد، یہ تنازعات، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اور کوئی فیصلہ کرنے والا بھی موجود نہیں. ہر آدمی جوجھ رہا ہے. کہاں سے آئے سارے فسادات؟ یہ ساری چیزوں کا اٹیک ہو رہا ہے جو انسان کے سوچ میں، تعامل میں، معاملات میں. یہ کیوں سب ہو رہا ہے؟ رشتہ داریاں کیوں ان کے اندر کوئی دم خم نہیں رہ گیا ہے؟ ساری رشتہ داریاں کمبلا گئی ہیں، ساری رشتہ داریاں سوکھ گئی ہیں، زرخیز رہی نہیں گئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں اخلاص سے آبیاری نہ ہو رشتوں کی، وہاں رشتے بگڑ جایا کرتے ہیں، لوگ بگڑ جایا کرتے ہیں، سوچ بگڑ جایا کرتی ہے، زندگی کے سارا ٹھپ بگڑ جایا کرتا ہے. آج بگاڑ کا سارا نتیجہ یہی ہے کہ اخلاص کا فقدان. تو یاد رکھیے، اخلاص کے ثمرات اس دنیا میں بھی ہر جگہ ظاہر ہوتے ہیں. تعلقات میں ظاہر ہوتے ہیں، معاملات میں ظاہر ہوتے ہیں، لین دین میں ظاہر ہوتے ہیں، محبت میں ظاہر ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر ہر جگہ فساد، ہر چیز بگڑا. شادی ہوئی، چند دنوں کے بعد بیٹھک شروع ہو جاتی ہے، فیصلہ کرو، لوگ بلاؤ اور پنچایت کرو. روز آئے دن آتا رہتا ہے. یہ دارالفتہ پہنچ جائیں گے، یہ فتویٰ دو یا طلاق دینا چاہتے ہیں. یہ ساری چیز کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اس کا واحد سبب یہ ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے اگر نیت صحیح نہ ہو، اگر اخلاص موجود نہ ہو تو ساری خرابیاں انسان کے اندر پھیلتی چلی جاتی ہیں اور سماج کو، فرد کو سب گندا کرتے چلی جاتی ہیں، فکر کو، عمل کو، خیال کو. تو اس پر بھی غور کیا کریں. اخلاص کے بارے میں جو 22 آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، حکم دیا گیا اخلاص کا. کس لیے؟ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سدھر جائے. آپ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں، آخرت میں سرخرو ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. اخلاص کی بندھن اتنی زوردار بندھن ہے، اتنی حسین بندھن ہے، اتنا ثمر آور نتیجہ خیز بندھن ہے کہ اگر ہر آدمی اس کو گلے لگا لے، اپنے دلوں میں آباد کر دے تو آج فرد سدھر جائے گا، گھر سدھر جائے گا، سماج سدھر جائے گا، تجارت سدھر جائے گی، عبادتیں سدھر جائیں گی، عقیدے سدھر جائیں گے، معاشرت سدھر جائے گی، سیاست سدھر جائے گی. سب کچھ سدھر سکتا ہے. لیکن سب کچھ موجود ہے، اگر اخلاص موجود نہیں ہے. ایک لفظ، اگر اخلاص موجود نہیں ہے، سب فساد، ویرانہ، ہر طرف تباہی تباہی، بربادی بربادی، اور جتنی بھی انسان کی کوششیں ہو سکتی ہیں سب زیرو ہو جائے کرتی ہیں. تو یہ تفصیلات ہیں اخلاص کے سلسلے میں. آپ اس کو گہرائی سے لیں اور سمجھیں اور جانیں. آج ہر چیز کی طرف انسان ناک نقشے کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی معاشی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں، رسم و رواج میں، شادی بیاہ میں. لیکن جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ آج بے خبری ہے وہ یہ کہ اپنے دل کو نہیں ٹٹولتا ہے، اپنی نیتوں کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اپنے دل کی حالت کو اس کو پتہ نہیں ہے. آج انفارمیشن کے دور میں ہر آدمی ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور ہر چیز انگلی کے اشارے پر موجود ہے. لیکن اس کے اندر جو موجود ہے فیصلہ کرنے والا چراغ بجھا ہوا دل کا. جب دل کا چراغ بجھ جائے تو ساری دنیا میں اجالا نہیں رہ جاتا ہے.
دلوں میں جب چراغ اخلاص کا جلتا رہے تو انسان کی ساری باتیں، ساری سرگرمی، سارے نشاطات بھی روشن ہو جاتے ہیں اور صحیح ٹھپ پر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو صحیح طور پر جانیں، اس کے شرائط کو پورے کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے ثمرات و برکات کو ہر فرد کو ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم والله أكبر۔